اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ابتداءً جو دعوت بغیر اس قتال کے یعنی پچھلی امتوں والی دعوت دی ایک طویل عرصے تک، اللہ تعالیٰ نے اس کا نتیجہ مسلمانوں کو دکھایا کہ دین اسلام چونکہ ایک عالمگیر دین ہے، اور دین اسلام کے نزول کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 جگہ پر ایک ہی لفظ کے ساتھ ذکر فرمایا، 3 جگہ، حالانکہ اللہ کا ایک جگہ کہہ دینا بہت کافی ہے، لیکن 3 جگہ ہے اور لفظ بھی تبدیل نہیں کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، اس کو تمام ادیان پر غالب کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ابتدائی زمانے میں جب یہ امر اور نہیں کے بغیر والی دعوت دی، مسلمانوں کو عملی طور پر یہ بات دکھا اور سمجھا دی گئی کہ اس دعوت سے لیظہرہ علی الدین کلہ کا مقصد کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی۔ آپ ایک شہر میں صرف اس کے نتائج دیکھ لیجئے کہ جب تک آپ رد عمل نہیں لائے، اس شہر کے اندر مکہ مکرمہ کے اندر 13 سال میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ ان کی تعداد چند 100 تک بھی نہیں پہنچی، اور اکثر جو مسلمان ہو گئے وہ بیچارے اپنا دین ایمان چھپانے پر مجبور ہیں، ظاہر بھی اس کو نہیں کر سکتے۔ آپ ایک دین کو ظاہر ہی نہیں کر سکتے تو آپ اس دین کو غالب کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو دکھایا کہ یہ مقصد پورا نہیں ہو رہا۔ اب اس درمیان کیا کیا ہو رہا ہے؟ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے جا رہے ہیں، پتھروں کو کلمہ پڑھا کر دکھایا جا رہا ہے، راہ چلتے بے زبان جانور کلمہ پڑھ پڑھ کے دعوت دے رہے ہیں، درخت زمین چیرتا ہوا چل کے آ رہا ہے، آ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دے رہا ہے، اور کفار کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ چاند کے ٹکڑے کر کے دکھا دیجئے، مان لیں گے۔ حضور نے کر کے دکھا دے، قالوا سحر مستمر، انہوں نے کہا یہ تو جادو دکھا دیا جو آنکھوں کے سامنے کھڑا ہوا۔ پھر ہر کوئی کفر کے ساتھ اپنے گھروں میں۔ اور ایک دن اسی شہر میں، ایک دن ہے، یہی شہر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہی محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو 53 سال تک پیدا ہونے سے لے کر 53 سال تک ایک ایک دن ان مشرکین مکہ نے دیکھا، آپ کے اخلاق دیکھے، آپ کے معجزات دیکھے، آپ کا حسن سلوک دیکھا۔ زمانہ جاہلیت سے آپ کی جو ہے وہ اتنے اچھے اخلاق کے تھے، گرویدہ تھے سارے لوگ۔ مکہ مکرمہ میں آپ سیرت پڑھ کر دیکھیے، واحد شخص تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام نہیں لیتے تھے مشرکین مکہ۔ یہ ادب اور احترام عرب کے ہاں، یہ ادب اور احترام کا آخری قرینہ تھا کہ جس آدمی کا بہت احترام کہتے اس کا نام نہیں لیتے تھے، کوئی لقب رکھ دیتے تھے کہ اس لقب سے اس کو پکارا جائے، نام لینا سوء ادب سمجھتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر سے آنے والے لوگ جو ہوتے تھے مکہ میں، جو دوسرے علاقوں سے عمرہ یا طواف کرنے کے لیے آتے، وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس نوجوان کا نام محمد ہے، وہ جانتے تھے کہ یہ الصادق اور الامین ہے، کیونکہ مشرکین مکہ آپ کو انہی ناموں سے پکارا کرتے۔ آپ انہی لوگوں میں دین کی دعوت لے کر آئے، پھر پورے اخلاق کے ساتھ دعوت دیتے رہے، ماریں کھاتے رہے، جیل کی قید اتنا عرصہ آپ نے شیب ابی طالب کی برداشت کی، سب کچھ کیا، پھر اتنے معجزات دکھائے، یہ لوگ نہیں مانے۔ فتح مکہ کے دن، اور آپ قرآن پڑھ کر دیکھیے، قرآن مجید کا اکثر حصہ مکہ میں نازل ہوا، مکی آیات زیادہ ہیں، مدنی آیات سے بہت زیادہ فرق ہے، اور مدنی آیات کا خاص الخاص موضوع، یہ احکام سارے مدینہ میں نازل ہو رہے ہیں، مکی آیات میں صرف دین سمجھایا جا رہا ہے، توحید سمجھائی جا رہی ہے، مناظرہ ہے ایک طرح کا، کافروں کے ایک ایک عقیدے پر اللہ رب العزت جو ہے وہ دلائل کی بارش برسا رہے ہیں آسمان سے کہ تمہارا یہ عقیدہ بھی غلط، یہ عقیدہ بھی غلط۔ اتنے دلائل کے باوجود بھی ان کو دین اسلام سمجھ میں نہیں آنا، ضد نہیں ٹوٹ رہی۔ فتح مکہ کے دن کون سی ایسی آیت نازل ہوئی جس آیت کو سننا تھا کہ مکہ کے لوگ ایک دن میں 4000 لوگ مسلمان ہوں گے مکہ کے اندر؟ کون سا معجزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا جو آج سے پہلے نہیں دکھایا گیا تھا، اور کافر اس معجزے کو دیکھ کر جو چاند کے ٹکڑے ہوتے نہیں مانے، آج ماننے پر مجبور ہو گئے؟ کہیں سیرت میں تاریخ میں تلاش کر کے بتا دے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ آج کے دن نہ قرآن کی کوئی آیت اتری ہے، آج کے دن نہ دین اسلام کی حقانیت کی کوئی دلیل اتری آسمان سے، آج کے دن نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ آج کے دن کافروں کو یہ خطرہ ہے کہ جس نے اسلام قبول نہ کیا اس کے سر کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، چاند ویسے ہی کھڑا رہے گا، اسی طرح دیکھتا رہے گا، اور میرے سر کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ ایک دن کے اندر 4000 لوگ مسلمان ہوئے یا نہیں ہوئے؟ یہ اس واقعے کو تاریخ سے اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ جب تمہاری دعوت امر بنے گی اور نہیں بنے گی، تم رد عمل کی قوت لے کر جاؤ گے، رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ لوگوں کو فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوتے دیکھیں۔ اور جب آپ کی دعوت امر نہیں رہے گی، نہیں رہے گی، آپ اس بات پر فخر کیا کریں گے کہ امریکہ میں 1 سال کے اندر 600 لوگ مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر، لگائیے زور سے نعرہ۔
600 لوگ، اتنے بڑے کروڑوں جو ہے وہ افراد کے امریکہ میں 600 لوگ ایک سال میں مسلمان ہو گئے. ان میں سے بھی اکثر مسلمان ہوئے ہوں گے، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں. جن کو آدھا دین بتایا ہوگا ان کو یہی سمجھایا ہوگا کہ اس دین کی دعوت دے رہے جس میں جہاد نہیں، کیونکہ جہاد سے یہ لوگ ناراض رہتے تو وہ مسلمان ہے. کل کو کسی مولوی صاحب نے ان کے سامنے جہاد پر تقریر کر دی، وہ کہیں گے کہ ہم تو بہت غلط بات سمجھ کے سن کے یہاں آ گئے تھے، کیونکہ آدھا دین سنا کے ان کو اسلام پر لائے ہوں گے. اور اس پر فخر ہو رہا ہے کہ ایک سال میں امریکہ میں 600 لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور آگے لوگوں کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اس بات پر. جب دین کی دعوت کو آپ نے امر اور نہی سے محروم کر دیا، آپ نے لوگوں کے دین میں داخلے کا دروازہ کھولا نہیں، بند کیا. اپنی عقل سے ایک فیصلہ کیا کہ جہاد سے لوگ دین سے دور ہوتے ہیں، ان کو تنفر ہوتا ہے، اس لیے جہاد کے بغیر دعوت دو اور تاکہ لوگ دین کی طرف آئیں. تو اب آپ 666 انہی پر ہی فخر کرتے رہیں گے. دنیا میں کہیں کسی ایک تاریخ کے اندر کوئی ایسا واقعہ نظارہ دکھا دیجئے کہ اس طرح کی دعوت سے کہیں افواجن لوگ دین میں داخل ہو گئے ہوں. اور جہاد کی تاریخ ایسے ہزاروں واقعات سے بھری ہوئی ہے، ہزاروں واقعات. روم و فارس کے کتنے لوگوں کو مسلمانوں نے قتل کیا ہوگا، کتنی بڑی بڑی سلطنتیں دی. لیکن دیکھیے لوگوں کے، عام لوگوں تک دین اسلام حقیقی معنوں میں پہنچنے میں رکاوٹ کیا ہے؟ ان کی حکومت رکاوٹ، ان کی افواج رکاوٹ ہے. کسرا کے دربار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط گیا، اس نے خط ہی پھاڑ دیا، نعوذ باللہ، چاک کر کے پھینک دیا کہ ہم خط ہی نہیں پڑھتے. کیسر کے دربار میں خط گیا، اس نے پڑھا، اس کو چونکہ تورات و انجیل کا علم تھا، دل سے جانتا تھا کہ آپ حق رسول ہیں، تو دربار کے اندر جو لوگ موجود تھے ان کو کہا کہ خبردار اگر کسی نے قوم کو بتایا باہر نکل کے اس طرح کا خط ہے. چند تحفے تحائف دے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو واپس کر دیا، قوم تک دعوت نہیں پہنچنے دی. اب آپ سوچئے، ایک تصور اپنے ذہن میں لائیے کہ وہ دین اسلام جو 13 سال تک مکہ میں رہا اور پھر اس کو ایک دن چھپ کے مکہ سے نکل کے مدینہ جانا پڑا. یہ دین اسلام آپ رد عمل کی قوت کے بغیر روم کی سرحد پہ آ کر کھڑے ہو جاتے یا فارس کی سرحد پر کھڑے ہو جاتے. جن لوگوں نے آپ کا خط پڑھنا گوارا نہیں کیا، جن لوگوں نے آپ کا خط قوم تک نہیں پہنچنے دیا، وہ آپ کو قوم کو دعوت دینے دیتے کہ آپ جا کر ان کو کلمے کی طرف بلائیے، دین کی دعوت دیجیے؟ کبھی بھی نہیں. اس رکاوٹ کو دور کیا گیا. مکہ کے لوگوں کے راستے میں اسلام لانے میں رکاوٹ کون تھے؟ مکہ کے بڑے بڑے سردار، ابو جہل کا خوف اور ان بڑے بڑے سرداروں کا خوف، معیشت کا خوف، یہ ساری چیزیں. لوگ یا تو ایمان لاتے نہیں تھے یا لے آتے تو مارے کھاتے تھے. دوسرے لوگ دیکھ کے کانوں کو ہاتھ لگاتے کہ بھائی اسلام لانے کے بعد یہی ہوتا ہے، کوئی انگاروں پہ لیٹا ہوگا، کوئی مارے کھا رہا ہوگا، کوئی زنجیروں میں بندھا ہوگا، تو اس اسلام سے دور ہی رہو، بہتر یہی ہے. تو کوئی نہیں آتا تھا. آپ نے ابو جہل نامی رکاوٹ بدر کے کنویں میں پھینک دی. آپ نے کفر کی عسکری طاقت جو ایک رکاوٹ تھی آج اس طرح توڑ دی کہ کافر تلوار اٹھانے کے بھی قابل نہیں. 10 اطراف سے نعرے لگاتا ہوا لشکر آپ کا مکہ شہر میں گھس گیا، کافر گھروں سے بھی تلواریں نہیں نکال سکے دفاع کرنے کے، لشکر سر پہ آگے کھڑا ہو گیا. اب آپ ان کو سنائیے لا الہ الا، آپ کا بھی منہ سے پورا نہیں نکلا ہوگا، اس نے پہلے پورا پڑھا ہوا ہوگا محمد الرسول اللہ، آپ کے کلمہ وہ پورا کر دے گا. یہ ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر امت ہونے کی وجہ قرار دی.